دیا اپنے خلیل کو بیت اللہ کے سامنے مقام ابراہیم بنا کر ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نقش کو وہاں پر نصب کر دیا۔ اللہ میں نے بھی تو کیا تھا، بار نبوت کو اٹھایا تھا، آپ کی امانت کو اٹھایا تھا، مکہ سے مدینہ ساتھ چلا تھا، اور ایسا ساتھ چلا تھا کہ غار پر پھر مزار پر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہا ہوں۔ اللہ میرا بھی تو کوئی مقام ہونا چاہیے، تو اللہ نے بھی کہہ دیا ہوگا ابو بکر تیرے کو وہ مقام ہم عطا کریں گے، پھر ملائک بھی رش کر رہے ہوں گے، جہاں تیرا بستر بنے گا، جہاں تیری قبر بنے گی، نبی علیہ السلام کے ساتھ تجھے میں سلا دوں گا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح سے شام تک آتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، پھر شام میں 70,000 فرشتے آتے ہیں، صبح تک وہ درود و سلام پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ جو آنے والا اور جانے والا فرشتہ پھر ان کا اور مقام، پھر مرتبہ یہاں پر اور باری نہیں آتی، قیامت کی صبح تک وہاں پر رحمت اور برکت کا ظہور ہوتا رہے گا، اور ان کے چھینٹے ابو بکر و عمر کی قبر پہ بھی پڑتی رہے۔ احترام قابل سے احترام دوستو، ساتھیو، بزرگوں، قرآن پاک کی جو آیت اور ذخیرہ احادیث میں سے جو حدیث پاک تلاوت کی گئی ہے، بارگاہ الہی میں دعا ہے خالق کائنات مالک لم یزل رب السماوات والارض، قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی، قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی بسر کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 22 جمادی ثانی کی تاریخ ہے، اور اس تاریخ پہ امام الصحابہ، خلیفۃ الرسول، خلیفۃ المسلمین، جانشین پیغمبر، مصلی رسول کے وارث اور خلیفہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے صحابی، پہلے نبی علیہ السلام کے مددگار ٹھہرے ہیں۔ خلافت میں بھی ان کا مقام مرتبہ پہلے ہے، اور صحابیت میں بھی ان کا شرف اور مقام وہ پہلے ہے۔ ان کے حالات میں اور سوانے میں لکھا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ شراب سے، بتوں کی عبادت سے اجتناب کیا کرتے تھے۔ چھوٹی عمر کے تھے، ایک شخص نے شراب پیا تھا، اور وہ پینے کے بعد بار بار پوٹی اور غلاظت کے قریب جاتا ہے، اور اس کو ہاتھ لگا کر منہ کے قریب کرتا ہے، پھر پیچھے کرتا ہے۔ کئی مرتبہ اس نے ایسا کیا۔ ابو بکر ابھی چھوٹے ہیں، انہوں نے جب یہ حرکت دیکھی تو طبعاً ان کے دل میں اور ان کی طبیعت میں شراب سے نفرت پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعت کے اندر نفرت سی ڈال دی تھی، تو شروع سے ہی یہ شراب سے اجتناب کیا کرتے تھے۔ ورنہ زمانہ جاہلیت میں وہ دور تھا کہ مائیں اپنی بچوں کو، اولادوں کو شراب کی گھٹیاں دیا کرتی تھی۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کی حفاظت کی، اور کیوں نہ حفاظت کرے کہ صدیق کی پیدائش ہی نبوت کی حفاظت کے لیے ہوا تھی۔ صدیق کو اللہ نے پیدا ہی نبی علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کے لیے کیا تھا۔ نبی علیہ السلام کی حفاظت اور مدد کے لیے ابو بکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، یہ اللہ اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں۔ نبوت سے پہلے ابھی اسلام اور پیغمبر اسلام ابھی آئے نہیں، اعلان ہوا نہیں، اور ابو بکر صدیق 4 سال کی عمر ہے، اور اس وقت بیت اللہ کے اندر بتوں کو پاش پاش کر رہے ہیں۔ ایک بت کو لے کر دوسرے بت کے ساتھ ٹکراتے ہیں، پتھر لے کر بتوں کو توڑتے ہیں۔
والد ان کو تماچا دے مارتا ہے، وہاں سے پکڑ کے ماں کے پاس لے کر آتا ہے اور کہتا ہے یہ بچہ عجیب ہے، یہ نہ خود عبادت کرتا ہے نہ ہمیں عبادت کرنے دیتا ہے، ہمارے بتوں کی پٹائی کرتا ہے، اسے توڑ رہا ہے۔ تو ماں نے عجیب جواب دیا اور کہا کہ اے ابو قحافہ اس بچے کو رہنے دو، یہ تو ابھی یہ حرکت دکھا رہا ہے، ابھی یہ دنیا میں آیا نہیں تھا، میرے پیٹ میں جب یہ بچہ تھا میں بتوں کے سامنے جھکتی تھی، یہ پیٹ پہ بل کھاتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اماں بتوں کے سامنے نہیں رب کے سامنے جھکنا ہے، مخلوق کے سامنے نہیں خالق کے سامنے جھکنا ہے، ایک اللہ اور اس داتا کے سامنے جھکنا ہے جو سب کو دینے والا ہے۔ ابو قحافہ یہ بچہ تو ابھی آیا نہیں تھا اور اس کے عجیب عجیب نظارے اور کرشمے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کی نبوت کی حفاظت اور تصدیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا تھا۔ ہر موقع پہ نبی علیہ السلام کی رفاقت رہی، نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہے، معیت میں رہے، نبی علیہ السلام کی محبت میں رہے، عشق اور جنون کے درجے پہ ابو بکر صدیق رہے ہیں۔ صحابہ میں سب سے بڑا مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سب سے بڑا مقام، والد بھی صحابی، خود بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتا بھی صحابی، یعنی 4 پشتوں تک جو صحابیت کا سلسلہ اور شرف رہا ہے، اور یہ مقام اور امتیاز اگر کسی کو تمغہ حاصل ہے تمام صحابہ میں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ ان کے والد بھی صحابی اور یہ خود بھی صحابی، ان کا بیٹا بھی صحابی اور پوتا بھی صحابی۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں امامت کا درجہ انہیں حاصل تھا، سارے صحابہ میں امامت کا درجہ، اور امام بننے کے لیے قرات کا، قرآن کا صحیح پڑھنا ضروری، پھر عالم بالسنہ ہو، ایک ایک مسائل کو، سنت کو، تعلیم کو جاننے والا ہو، اور نمبر 3 فرمائے کہ وہ مقام اور مرتبے میں قابل عزت معاشرے میں شمار ہو، نمبر 4 تقوی، طہارت، پاکیزگی یعنی متقی اور پرہیزگار بھی ہو، ان کو چنا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ قرآن کو پڑھنے والا اچھے انداز میں، اس کو امام کا درجہ حاصل ہوتا ہے، اگر وہ نہیں تو عالم بالسنہ ہو، سنت اور مسائل کو جاننے والا ہو، اگر وہ نہیں تو سب سے زیادہ پرہیزگار اور متقی ہو، اس کو امامت کے لیے آگے کیا جاتا ہے۔ ایک تو آلریڈی جو مسجدوں میں امام ہوتے ہیں کمیٹی کے مطابق وہ تو ہے، لیکن کئی ایسی جگہ چلے گئے جہاں سارے علماء ہیں، تو علماء میں دیکھا جائے گا جس کی تلاوت اچھی، جس کی قرات اچھی، وہ امامت کے لیے آگے بڑھ جائے۔ اگر ایسا نہیں، حافظ قرآن نہیں تو عالم بالسنہ ہو، ان میں سب سے زیادہ سنت اور مسائل کو سمجھنے والا عالم ہو، وہ آگے بڑھ جائے۔ اگر ایسا بھی نہیں تو فرمایا جو سب سے زیادہ تقوی اور متقی اور پرہیزگار ہو، اس کو امامت کے لیے آگے کیا جائے، اور اگر اتنا بھی نہیں تو قابل قدر، معاشرے میں اس کی اتنی عزت ہو، اس کو آگے کیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان 4 چیزوں میں امامت کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ان سب میں اعلیٰ درجے کے اور کامل درجے پر اترے ہوئے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا، اور اچھا کیا کہ حضرت علی سے ہی سوال ہوا۔ جو لوگ حضرت علی کو مانتے ہیں تو علی کی بھی مانیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا، من اعلم ناس، لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والا، علم رکھنے والا کون ہے؟ جواب دیا ابو بکر۔ پھر دوسرا سوال ہوا کہ من اشجع الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ابو بکر۔ تیسرا سوال ہوا من اجود الناس، کون سب سے زیادہ سخاوت کا پیکر ہے، مال لٹانے والا ہے؟ جواب آیا ابو بکر۔ اس شخص نے کہا کہ اے علی، ہر بات پر، ہر سوال پر آپ ابو بکر کا نام لے رہے ہیں، کوئی اور نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں، میری نظر میں یہی شخص ہے جو سب سے زیادہ عالم ہے،
سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے اور سب سے زیادہ بہادر انسان ہے اور سب سے زیادہ سخاوت اور جود کا پیکر ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے آگے جواب دیا اور کہا کہ دیکھو سورت اتری سورت النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد، نصرت، معیت اور فتح مکہ کی خوشخبری آئے، ورأیت الناس يدخلون، اور پیغمبر آپ دیکھیں گے لوگوں کو، يدخلون فی دین اللہ، کہ وہ دین کے اندر اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفر، پھر آپ نے 3 کام شکرانے کے طور پہ کرنا ہے۔ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تحمید اور تسبیح بیان کرنی ہے، واستغفر، اور آپ نے استغفار کرنا ہے، تسبیح، تحمید اور استغفار، انہ کان توابا۔ یہ آیت اتری، صحابہ خوش ہے، اللہ کی مدد آ رہی ہے، صحابہ خوش ہے، مکہ کے فتح کی خوشخبری آ گئی ہے، اللہ کی مدد کی خوشخبری آ رہی ہے، بشارت آ رہی ہے، لوگ اسلام کے اندر فوج در فوج اور شوق در شوق، جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، خوشی ہے، مسرت ہے، خوش ہونا چاہیے، لیکن کونے میں دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ حضرت علی نے پوچھ لیا، صحابہ نے پوچھ لیا، ابو بکر خیر تو ہے، اللہ کی مدد آ رہی ہے، نصرت آ رہی ہے، فتح آ رہی ہے، خوشخبری آ رہی ہے، لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہیں نہیں پتہ آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے، فسبح بحمد ربک، پتہ چلتا ہے نبی کا جو مقصد تھا، کام تھا، وہ کام پورا ہو چکا ہے، تبھی تو اللہ کہہ رہے ہیں تسبیح بیان کرے، تحمید بیان کرے، استغفار کرے، بس اب جدائی کا وقت قریب ہے، نبی ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ ابو بکر صدیق کا علم وہاں بول رہا تھا، لوگ ظاہر دیکھ کر، نصرت دیکھ کر، مدد دیکھ کر، فتح دیکھ کر، بشارت دیکھ کر، خوشخبری دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، اور خوش ہونا بھی چاہیے، لیکن ابو بکر صدیق کا علم، سوچ اور فکر وہاں پر تھی جہاں پر کسی کی سوچ اور فکر گئی بھی نہیں تھی۔ ابو بکر صدیق تنہا اکیلا رو رہے ہیں کہ جدائی پیغمبر ابھی مجھے برداشت کیسے کرنا ہوگا، نبی دنیا سے جا رہے ہیں، اتنا یارانہ اور تعلق اور رفاقت اور معیت اور محبت اور عشق حضرت ابو بکر صدیق کو نبی کے ساتھ تھا۔ 2-4 سال آپ کے ساتھ کوئی یار دوست رہ جائے، رشتہ دار رہ جائے، ایک علاقے سے دوسرے علاقہ چلا جائے تو آپ کو وہ دن عجیب سا لگے گا، اس کے ساتھ اتنی رفاقت تھی، محبت تھی، اٹھنا بیٹھنا تھا، آج یہ علاقہ چھوڑ کے علاقہ غیر جا رہا ہے، یا شہر چھوڑ کے دوسرے شہر میں جا رہا ہے، ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں جا رہا ہے، جدائی کا ایک صدمہ رہتا ہے۔ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبوت سے پہلے بھی نبوت کے ساتھ ساتھ تھے، اور نبوت کے بعد تو ایسا ساتھ ہے، آج بھی بستر نبی کے ساتھ رکھ کر ابو بکر صدیق نبی کے ساتھ استراحت اور آرام فرما رہے ہیں قبر اطہر پر۔ فرمائے من اعلم الناس، سب سے زیادہ علم رکھنے والا ابو بکر صدیق ہے۔ من اشجع الناس، سب سے بڑا بہادر ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اے سائل تمہیں معلوم نہیں، کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا اس وقت، تنہا سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا ابو بکر تھا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، اور اس وقت ساتھ دینے والا ابو بکر تھا، کوئی دروازہ کھولنے والا نہیں تھا، جو دروازہ کھول کر ویلکم کرنے والا تھا تو وہ ابو بکر تھا، جو نبی علیہ السلام پر پتھر سے وار کرتا ابو بکر اپنا سینہ ڈھال کی صورت میں آگے کر دیتا تھا۔ اے سائل تمہیں معلوم نہیں، مکہ کی سرزمین پر نبی علیہ السلام کو لہو لوہان کیا گیا، صحن کعبہ میں ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام کے اوپر لپٹ گئے، اور پھر دشمن نے، مشرکین نے ابو بکر صدیق کو اتنا مارا وہ لہو لوہان ہو کر بے ہوش ہو گئے، ان کے قبائل کے لوگ آ کر ان کو لے گئے، پھر دودھ پیش کیا گیا، شہد پیش کیا گیا، وہ نوش نہیں کر رہے ہیں، ہوش پہ آنے پر انہوں نے یہی کہا کہ میرے آقا کا کیا حال ہے، وہ کس عالم میں ہے، ذرا محبت تو دیکھیے، وہ کرب اور درد اور کی کیفیت تو دیکھیے۔
اپنا حال نہیں ہے. ماں کہہ رہی ہے تیرے چہرہ زخم ہے, رخسار سے خون بہ رہا ہے, جسم تیرا زخمی سے چکنا چور ہے. ابو بکر تم آقا کو بلا رہے ہو, اس کی فکر ہے. کہا جب تک میں ان کو نہیں دیکھ لیتا اس وقت تک میں دودھ اور شہد کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ ابو بکر صدیق ہے. اے سائل تجھے پتہ نہیں, جب پورا مکہ مخالف تھا اور تنہا نبی ابو بکر صدیق کو لے کر مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں, سر کی قیمت لگ رہی ہے, سر کی قیمت لگ رہی ہے. ذرا اپنے اوپر تصور کریے, دین کے لیے اگر آپ کو اتنا ستایا گیا کہ گورنمنٹ نے آپ کے سر کی قیمت لگا دی 50 لاکھ روپے, اور اس وقت آپ یہاں سے ہجرت کر کے کہیں نکلتے ہیں, آپ کا کوئی یار آپ کے ساتھ جائے گا؟ وہ کہے گا بھئی آپ کی قیمت لگی ہے, ایسا نہ ہو میں آپ کی وجہ سے پھنس جاؤں. یہ ابو بکر صدیق تھے. 100 اونٹ کی قیمت نبی علیہ السلام کے سر کی لگ رہی ہے, وہیں 100 اونٹ کی قیمت ابو بکر صدیق کے سر کی لگ رہی ہے. اے سائل تجھے معلوم نہیں, پوچھنے والا تجھے معلوم نہیں کہ تنہا ہجرت کی رات نبی علیہ السلام یہاں سے نکل رہے ہیں, مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں, پھر غار ثور میں جا رہے ہیں. کس قدر خطرات ہے, پرخطر وادیاں ہیں جس کو عبور ابو بکر صدیق کر رہے ہیں. اور بالآخر جب غار کے دہانے پر پہاڑ پہ پہنچتے ہیں, نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک کو دیکھا, سوج گئے اور خون رس رہا ہے. ابو بکر صدیق کو برداشت نہیں ہوا. آج آپ نے کسی دوست کو کہا ہے میرے کندھے پہ سوار ہو جاؤ, وہ تو 1 پاؤں مارے گا, آپ اس کو 10 پاؤں مار دو گے. یہ ابو بکر کی محبت دیکھیے. بیٹھ گئے, آقا کندھے پر بیٹھ جائیے, کندھے پر بیٹھ جائیے, میں آپ کو اٹھا کر لے کر جانا چاہتا ہوں. نبوت کو بوجھ کو کوئی اٹھا نہیں سکتا, نبوت کے بوجھ کو کوئی اٹھا نہیں سکتا. اگر اٹھا سکتا ہے تو ابو بکر صدیق اٹھا سکتے. تصور کی دنیا میں عشق و محبت کے جنون پہ میں یہاں تک گیا اور میں نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہوں گے, طواف کرتے کرتے چکر لگاتے لگاتے مقام ابراہیم پر آئے ہوں گے, اور وہ مقام ابراہیم جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کیا کرتے تھے. اس زمانے میں یوں سمجھ لیں جیسے لفٹ ہوا کرتا ہے. ابو بکر حضرت ابراہیم اس پر کھڑے ہوتے اور جہاں تک اللہ نے تعمیر کا کام کروانا تھا یہ لفٹ وہیں تک جاتا تھا, یہ لفٹ وہیں تک جاتا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کروائی تو یہاں ابو بکر صدیق عشق اور محبت کے جنون پہ یہ کہہ رہے ہوں گے اللہ آپ کے خلیل نے بیت اللہ کی تعمیر کے لیے گارا بنایا, سیمنٹ بنایا اور پتھر اٹھایا, اینٹیں اٹھائی اور اٹھانے کے بعد بیت اللہ کی تعمیر کی ہے. اتنا انہوں نے تکلیف اٹھائی اور پھر آپ نے ان کو یہ مقام دیا اپنے خلیل کو, بیت اللہ کے سامنے مقام ابراہیم بنا کر ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نقش کو وہاں پر نصب کر دیا. اللہ میں نے بھی تو کیا تھا, بار نبوت کو اٹھایا تھا, آپ کی امانت کو اٹھایا تھا, مکہ سے مدینہ ساتھ چلا تھا, اور ایسا ساتھ چلا تھا کہ غار پر پھر مزار پر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہا ہوں. اللہ میرا بھی تو کوئی مقام ہونا چاہیے. تو اللہ نے بھی کہہ دیا ہوگا ابو بکر تیرے کو وہ مقام ہم عطا کریں گے. پھر ملائک بھی رش کر رہے ہوں گے, جہاں تیرا بستر بنے گا, جہاں تیری قبر بنے گی, نبی علیہ السلام کے ساتھ تجھے میں سلا دوں گا. یہ وہ مقام ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح سے شام تک آتے ہیں, درود و سلام پڑھتے ہیں, چلے جاتے ہیں. پھر شام میں 70,000 فرشتے آتے ہیں, صبح تک وہ درود و سلام پڑھتے ہیں, چلے جاتے ہیں. جو آنے والا اور جانے والا فرشتہ پھر ان کا اور مقام, پھر مرتبہ یہاں پر اور باری نہیں آتی. قیامت کی صبح تک وہاں پر رحمت اور برکت کا ظہور ہوتا رہے گا, اور ان کے چھینٹے ابو بکر و عمر کی قبر پہ بھی پڑتی رہے گی. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے, بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے. فرمایا سائل تجھے معلوم نہیں ہے اس وقت نبی علیہ السلام کا ساتھ دینا موت کو دعوت دینا تھا, کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا, کوئی بچانے والا نہیں تھا. اور اس وقت اگر کسی نے نبی علیہ السلام کی حفاظت کی ہے,
नेगेबानी किए, वो तन्हा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फिर फरमाया कि मन अजवद अन्नास, सबसे ज़्यादा लोगों में सखी कौन है? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लिया। कहा सखावत तो देखिए, सखावत की इंतहा हो गई। किस्सा मशहूर, नबी अलैहिस्सलाम ने ग़ज़वा तबूक में चंदे की अपील की, सारे सहाबा जिनके पास जो कुछ था वो लेकर हाजिर हो गए। अबू बकर सिद्दीक भी लेकर आए और सारा घर का सामान लेकर आए। बुखारी में अल्फाज देखिए, अहादीस की किताबों में नबी अलैहिस्सलाम ने सवाल किया अबू बकर से, अबू बकर घर पे क्या छोड़ आए हो? ये नहीं कहा कि मैं तो सारा सामान लेकर आ गया हूँ। जवाब का अंदाज़ देखिए। और ये भी याद रहे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक सारा घर का जो सामान लाए वो फिर भी कम था। हज़रत उमर आधा सामान लेकर आए थे, उनसे सवाल हुआ, उन्होंने कहा आधा रख कर आया हूँ, आधा लेकर आया हूँ, लेकिन वो आधा भी अबू बकर से ज़्यादा था। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने सवाल का अंदाज़ अबू बकर से पूछा, अबू बकर घर पे क्या छोड़ आए हो? घर पर क्या छोड़ आए हो? जवाब दिया, तरक्तु फ़ी बैती हुब्बका व हुब्बल्लाह, मैंने अपने घर में आपकी मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं छोड़ा। फिर चंदे की अपील हुई। अबू बकर सिद्दीक, इब्न हजर अस्कलानी ने लिखा अपनी किताब के अंदर कि अबू बकर सिद्दीक दीवार पे आके हाथ फेर रहे हैं। बेटी ने पूछ लिया, अब्बा जान आप क्या ढूंढ रहे हैं? कहा सुई मैंने यहाँ रखी थी, शायद के घोड़े के जीन को सीने के लिए वो सुई और धागा भी काम आ जाए, वो भी मुझे आज चंदे पे जमा करवाना है। उलमा फरमाते हैं कि इस तरह खैरात कोई उम्मती नहीं कर सकता, और उन्हें मना है कि आप घर का सारा सामान चंदे पे मदरसे में मस्जिद में अल्लाह के रास्ते में लगा दें, मना है। ये सिर्फ कर सकता है तो अबू बकर सिद्दीक कर सकता है। सुई और धागा भी हाजिर कर दिया। तीसरी मरतबा ग़ज़वा तबूक के लिए अपील हुई चंदे की। अबू बकर सिद्दीक करवटें बदल रहे हैं और जिस्म पे नज़र पड़ी कपड़ा जो है ये 32 दिरहम का 1 गज़ कपड़ा है, तो मैं क्यों ना इस महंगे कपड़े को बेच दूं और टाट का लिबास पहन लूं और उस सारे पैसे नबी अलैहिस्सलाम को फंड में चंदे पे जमा कर दूं। ऐसे ही हुआ, सुबह उठते ही कपड़े को बेचा और टाट का लिबास, हल्का लिबास पहना और चुपके से सारा पैसा नबी अलैहिस्सलाम को चंदे पर जमा करवाया। नबी अलैहिस्सलाम ने देखा दरवाज़े पर जिब्रील खड़ा है। खैरियत जिब्रील, आज ये लिबास कौन सा पहना? टाट का लिबास? कहा जी हाँ अल्लाह के रसूल आप मुझे देख रहे हैं, ज़रा आसमान पे निगाह उठाइए। अल्लाह ने सारे पर्दे हटा दिए, 70,000 फरिश्ते आज टाट का लिबास पहने। खैरियत का अबू बकर सिद्दीक ने टाट का लिबास पहना। अल्लाह ताला को ये अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह ने मुझे भी कहा और 70,000 फरिश्तों को कहा आज अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत को, अदाओं को ज़िंदा करना है, टाट का लिबास तुमने भी पहनना है। 28 टाकियाँ उस पर लगी थी और खुदा का सलाम आया इस अमल पर और पूछा गया, ए पैगंबर आप अबू बकर से पूछिए क्या इस ज़िंदगी पर और इस अदा पर ये राज़ी है अल्लाह से? मुसलमानों, दर्द दिल रखने वालों, आबिदो जाहिदो, इबादत करने वालों, हम चाहते हैं अल्लाह राज़ी हो जाए। कारी किरात करता अल्लाह राज़ी हो जाए, नात खानी करता अल्लाह राज़ी हो जाए, हम इबादत करते तस्बीह पढ़ते अल्लाह राज़ी हो जाए। यहाँ खुदावंद आलम अबू बकर से पूछ रहे हैं, इनसे पूछें कि ये अल्लाह से राज़ी है भी या नहीं। अबू बकर सिद्दीक की आंखों पे आंसू चमक आई और कहा कि अल्लाह से मैं राज़ी हूँ, राज़ी हूँ, राज़ी हूँ। जो पैगंबर के बारे में अल्लाह ने वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतरज़ा फरमाया, वही अबू बकर सिद्दीक के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया वलसौफ़ यरज़ा। सूरतुल लैल, फिर सूरतुल ज़ुहा। कुरान की तरतीब आप देखिए, उलमा फरमाते हैं सूरतुल लैल के अंदर अबू बकर सिद्दीक की फजीलत है और सूरतुल ज़ुहा में आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत है। पहले अबू बकर की फजीलत, फिर नबी अलैहिस्सलाम की फजीलत। यहाँ इशारा है, बारीक इशारा, कि अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत होगी तो नबी की मोहब्बत आएगी। अबू बकर को मानोगे तो नबी की इताअत खुद ब खुद आएगी, नबी की मोहब्बत आएगी। अगर अबू बकर को नहीं माना और लाख नबी अलैहिस्सलाम के नाम मोहब्बत के तराने इताअत के जज्बे दिखाते रहे, कोई फ़ायदा नहीं है। गार पे भी सफाई के लिए अबू बकर सिद्दीक पहले जा रहे हैं। यह अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे ज़्यादा सखावत
اور سب سے زیادہ اللہ کے راستے پہ مال خرچ کرنے والے. ان کے والد نے 1,20,000 دینار ان کو زندگی میں ہی ان کو جائیداد میں تقسیم کر کے دے دیا تھا. ان میں 80,000 انہوں نے خرچ کیے دین اسلام پر، غلاموں کو آزاد کرنے میں، غلاموں کو آزاد کرنے میں. اور قرآن کریم میں یہی سورۃ اللیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ان کے والد کو. جب ان کے والد نے کہا ابو بکر تیری یہ عادت مجھے اچھی نہیں لگتی، تو غلاموں کو آزاد کرتا ہے، کمزوروں کو آزاد کرتا ہے، ناتوا کو آزاد کرتا ہے، کیوں نہ اگر تو مال خرچ بھی کر رہا ہے، غلاموں کو خرچ آزاد بھی کر رہا ہے، تو کوئی طاقتور ہو جو تیرا کل مددگار بھی ثابت ہو. یہ بات انہوں نے کی تو نبی علیہ السلام کے پاس ابو بکر آ گئے. کہا میں مال خرچ کر رہا ہوں تو میں تو صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں اگر غلام آزاد کر رہا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے، لیکن میرے والد کہہ رہے ہیں کہ تیری یہ عادت ہمیں اچھی نہیں لگتی. فوراً جبریل آ گئے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. یہ ابو بکر مال خرچ کر رہا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، غلام آزاد کر رہا ہے صرف اللہ کے رضا کے لیے. یہ نام و نمود اور شہرت کے لیے نہیں، یہ جاہ و جلال کے لیے نہیں، یہ منصب کے لیے نہیں خرچ کر رہا. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید ہوئی، باپ نے تنقید کی، حق رکھتا ہے، لیکن اللہ کو برداشت نہیں ہے ابو بکر صدیق کا والد بھی ہو اور ابو بکر پر انگلی اٹھائے، یہ برداشت نہیں ہے. مسلمانوں ابو بکر صدیق کو پہچانو. یہ کوئی معمولی میں جنگ اخبار کی بات نہیں کر رہا، یہ قرآن کی بات ہے، احادیث کی بات ہے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا غصہ جلال میں ہوگا، اللہ تعالیٰ کسی سے بات نہیں کریں گے، اور انبیاء بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، میں بچ جاؤں میں بچ جاؤں. جہنم بھڑکتی ہوئی آ رہی ہوگی اور 70,000 فرشتے اس کو پکڑ کر لا رہے ہوں گے. 70,000 کڑے ہوں گے، 70,000 فرشتے ان کڑوں کو پکڑ کے لا رہے ہوں گے. تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ غصے سے وہ جہنم پھٹ نہ جائے، اور وہ جہنم پکار رہی ہوگی اللہ اجازت دے ان لوگوں کو میں کھا لوں جو تیرا کھاتے تھے، گاتے کسی اور کے تھے، جو تیرا کھاتے تھے عبادت کسی اور کی کرتے تھے، جو تیرا کھاتے تھے اپنے جبیر نیاز کو کہیں اور جھکاتے تھے، جو تیرا کھاتے تھے مشکل کشا کسی اور کو مانتے تھے، جو تیرا کھاتے تھے کسی اور کو حاجت روا مانتے تھے، جو تیرا کھاتے تھے اور کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا دستگیر اور کارساز انہوں نے بنایا ہوا تھا. یہ جہنم پکارے گی. اللہ تعالیٰ کے سامنے اس وقت نبی علیہ السلام سجدہ ریز ہو جائیں گے. 7 دن تک نبی علیہ السلام سجدے میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے ارفع رأسک، محبوب سر اٹھائیے، مانگیے کیا مانگتے ہیں، لب کھولیں، آج آپ کے لب کو پورا کیا جائے گا. آپ مانگیے تو صحیح، بولے تو صحیح، سفارش کرے تو صحیح. اشفا تشفا سل تعطا، آپ مانگیے کس کے بارے میں مانگتے ہیں. تو نبی علیہ السلام فرمائیں گے اللہ حساب کتاب کا معاملہ شروع فرما دے، امتی پریشان ہے. تو نبی اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے کہ اچھا کون ایسا مائی کا لال ہے، اس کو پیش تو کرو حساب کتاب کے لیے. نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کے آگے کریں گے، اس کے نام اعمال کو اللہ دیکھیں گے، 100/100 ہے. اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اللہ کا جلال جمال کے اندر تبدیل ہو جائے گا. میں نے کہا یہ جنگ اخبار نہیں ہے، یہ حدیث کی کتابوں کے اوراق کھول کر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ابو بکر صدیق کا اس امت پر احسان تو دیکھیے. نبی علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں، کبھی بھی مصلی نبی نے ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، نماز کے لیے کہیں ابو بکر صدیق آئے اور نماز پڑھائے لوگوں کو. یہاں تک نبی علیہ السلام نے کسی اور کو دیکھ لیا تھا نماز پڑھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے جھاڑ دیا اور کہا کہ اللہ بھی اور اس کا رسول بھی انکار کرتا ہے کہ مصلی میں ابو بکر کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھائے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، جب حضرت ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد ابو بکر صدیق نے فرمایا عمر آپ طاقت میں بہت زیادہ ہے مجھ سے، آپ منصب خلافت میں آ جائیے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے آپ کو نبی کی زندگی میں بھی دیکھا تھا، نبی علیہ السلام نے مصلی میں آپ کو آگے کیا تھا، تو آج آپ دنیا میں بھی ہمارے خلافت کے امیر ہو، ہمارے بڑے ہو. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک موقع پہ نبی علیہ السلام کہیں تشریف لے کر جا رہے تھے، ایک عورت آئی، اس کو اس مسئلہ پوچھنا تھا، مسئلہ جواب طویل تھا۔ نبی علیہ السلام نے سننے کے بعد کہا کہ میں آ جاؤں سفر سے، پھر اس کا جواب اور مسئلے کا حل کرتے ہیں۔ تو اس عورت نے عجیب بات کر دی، آج کے مسلمانوں کے لیے خوشی ہے، اور انہوں نے پوچھ لیا، بخاری کے الفاظ ہے ان اتیت فإن لم تجد، اگر میں آئی اور میں نے آپ کو نہ پایا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے کأنہا تقول الموت، وہ عورت گویا یہ کہنا چاہ رہی کہ میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، مطلب آپ کا اگر انتقال پرملال ہو چکا ہو تو پھر میں کس کے پاس جاؤں۔ تو نبی علیہ السلام نے خلافت کا مسئلہ حل کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان لم تجدینی فأتی ابا بکر، تو تم آ جانا ابو بکر کے پاس، اگر میں نہ ہوں تو ابو بکر صدیق کے پاس آ جانا، یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے نبی علیہ السلام کے بعد انتقال پرملال کے بعد جب مسند خلافت پہ آئے تو 3 بڑے بڑے ان کو درپیش مسائل کا سامنا کرنا پڑا، مانعین زکوٰۃ، مدعیان نبوت، اور اسامہ بن زید کا لشکر بھیجنا ہے۔ صحابہ نے کہا مانعین زکوٰۃ پیدا ہوگا، جنہوں نے کہا زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے، پہلے نبی علیہ السلام کے زمانے میں دیا کرتے تھے، اب ہم سے کون لے گا زکوٰۃ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہوئے اور کہا کہ اینقص الدین وانا حی، یاد رکھنا عمر، حضرت عمر کچھ مصلحتاً بات کر رہے تھے، ابھی انہیں چھوڑیں بعد میں دیکھ لیں گے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا عمر کفر کے معاملے میں تو بڑے سخت تھے جب کافر کفر کی حالت پہ تھے، اسلام لانے کے بعد اتنی مصلحت اور کی چادر اوڑھ لیے، یہ بات کرنا تھی۔ اسی وقت حضرت عمر فرمانے لگے کہ زمین ایسا ہے کہ پھٹ جائے اور عمر زمین کے اندر چلا جائے۔ ابو بکر کا رعب اور دبدبہ اس قدر تھا، اور کہا کہ مانعین زکوٰۃ کو میرا پیغام دے دو، اگر نبی کے زمانے میں اونٹ دیتے تھے زکوٰۃ پہ اور اونٹ کے ساتھ رسی بھی دیتے تھے، آج اگر انہوں نے کہا اونٹ دیں گے رسی نہیں دیں گے، ان کے ساتھ بھی میں جہاد کروں گا۔ مانعین زکوٰۃ ایک فرض اور اللہ کا حکم ہے، اور اس کو وہ انکار کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ میں جہاد کروں گا۔ پھر مدعیان نبوت پیدا ہوئے، مسیلمہ کذاب۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے بھی مصلحت کی چادر اوڑھی اور کہا کہ ابھی انہیں چھوڑ دیں، ہم اپنے پہلے اندرونی حالات اور معاملات کو دیکھ لیں۔ ابو بکر صدیق نے کہا ٹھیک ہے تم لوگ یہاں بیٹھو، میں تنہا جاؤں گا۔ تلوار ہاتھ پہ لی اور مسجد نبوی سے نکلنے لگے۔ ان کی یہ جرت دیکھ کر سارے صحابہ نے کہا آپ بیٹھیے ہم جاتے ہیں، اور پھر سارے صحابہ وہاں یمن کے اندر گئے اور مسیلمہ کذاب سمیت پورے لشکر کو جو سارے جھوٹے نبوت کے پیچھے پڑ گئے تھے سب کا قتل عام کر دیا، ختم، صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ تیسرا اسامہ بن زید کا لشکر بھیجنا تھا۔ صحابہ نے کہا ابھی نبی انتقال ہوئے ہیں، دنیا سے گئے ہیں، غم ہے، لہٰذا انہیں بعد میں بھیج دیجیے گا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا نہیں، جسے نبی علیہ السلام نے حکم دے دیا تھا، ابو بکر کون ہوتا ہے اس کو روکنے والا؟ کہا یہ کم سن ہے، چھوٹا ہے اور سپہ سالار ہے، لہٰذا آپ تھوڑی بعد میں ترتیب بنا کے۔ اسامہ بن زید کی عمر اس وقت 16 سال تھی اور وہ لشکر ملک شام کی طرف وہ جا رہے تھے۔ کہا اس لشکر کو ابھی جانے نہ دے، حالات بعد میں دیکھ لیں گے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا نہیں، جس کو نبی علیہ السلام نے جو حکم دے دیا، ابو بکر کون ہوتا ہے روکنے والا؟ انہیں بھی بھیج دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح سے ہمکنار فرمایا۔ تو یہ 3 بڑے بڑے معرکات ہوئے ہیں، 3 بڑے بڑے، اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ تو آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے، اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں سمجھ لیں جس کو مولانا قاسم نانوتی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب عجائب کے اندر لکھا ہے کہ ایک شیشہ ہے، شیشہ، ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور پھر شیشے میں دیکھتا ہے، اس میں اس کا عکس اور تصویر نظر آتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کھڑے ہیں شیشے کی طرف آئینے میں، اور جو عکس نظر آ رہا ہے یہ ابو بکر صدیق ہے۔ والذین معہ، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا دین اسلام پہ ایسا مقام اور مرتبہ ہے جو پھر کسی صحابہ کو حاصل نہیں ہے، بلکہ پورے نبیوں کی امتوں میں ابو بکر جیسا انسان آیا ہی نہیں۔ ایک روایت پہ یہ ہے، ہمارے شیخی و سندی اعظم مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا تمام نبیوں کی امتوں میں کوئی انسان ایسا نہیں آیا امت میں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہو۔
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جن کا دور حکومت بھی آپ دیکھیں گے نرالی حکومت ہے، نام و نمود نہیں چاہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ دیکھ لیا اور کوئی بھی نہیں ہے دفتر کے اندر، رجسٹر کھول کے دیکھ لیا ایک بیوہ ہے جن کی خدمت حضرت ابو بکر صدیق برسوں سے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج میں ان کی خدمت کر لیتا ہوں۔ فجر کی نماز کے بعد چلے گئے اور دروازے پر آواز دی، کہا کون؟ کہا عمر بن خطاب۔ کہا اچھا کیا کام ہے؟ کہا اگر کوئی کام ہو، جھاڑو وغیرہ دینا ہو، باتھ روم صاف کرنا ہو، کھانا وغیرہ مشکیزے میں برتن میں پانی وغیرہ ڈلوانا ہو، عمر آپ کا خادم حاضر ہے۔ اس مائی نے کہا کہ اے عمر، جو آتا ہے وہ اپنا نام نہیں بتاتا۔ ایک شخص آتا ہے آج تک 2 سال ہو گئے اس نے کبھی اپنا نام نہیں بتایا، اور تم تو نام کیا باپ کا نام بھی بتا رہے ہو، ہمیں اس کام کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، کہا اس کا نام نہیں معلوم، 2 سال سے وہ آ رہا ہے اور آنے کے بعد دروازے میں آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ماں جی پردہ کر لو، میں کمرے میں ہو جاتی ہوں، وہ سارا کام کر کے پھر نکلتے وقت آواز لگاتا اور چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تعجب سے پہلے وہ انتظار میں بیٹھ گئے، دیکھا کہ ایک شخص مسجد نبوی سے نکلتا ہے چہرہ ڈھانپ کر، پاؤں پہ چپل نہیں ہے۔ مسلمانوں، درد دل رکھنے والوں، یہ بھی خلیفہ تھے، یہ بھی ہمارے حاکم اور جرنیل تھے جن کا پیغام مسٹر گاندھی جی نے بھی کہا تھا کہ اگر ہندوستان کے اندر امن چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، ہریالیاں چاہتے ہو، خوشحالیاں چاہتے ہو تو ابو بکر و عمر والا نظام لے کر آ جاؤ۔ انہیں بھی معلوم تھا یہ کون سا نظام تھا۔ ابو بکر صدیق کو پیچھے سے آواز دے کر پکڑ لیا حضرت عمر نے، کہا ابو بکر آپ ہو؟ چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا، کہا خیریت؟ کہا چپل نہیں ہے۔ کہا چپل اسی لیے نہیں ہے کہ میں چلوں گا تو ایسا نہ ہو میرے چلنے کی آواز لوگوں کے گھروں تک آئے اور کسی کو معلوم نہ چل جائے ابو بکر صدیق اس وقت کہاں جا رہا ہے۔ یہ ایسا کام کرنے والے تھے کہ سیدھا اور دائیں کسی ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ ان کا کردار روز روشن کی طرح آیا ہے، یہ حقائق ہے۔ ان حقائق سے اپنی آنکھوں کو چرائے نا، بعض ابو بکر صدیق کا نام برداشت نہیں کرتے، روزے میں کیسے جائیں گے؟ جس روزے میں ابو بکر صدیق آرام کر رہے ہیں، انتقال سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے لے جانا نبی علیہ السلام کے در اقدس پہ جہاں نبی علیہ السلام آرام کر رہے ہیں، اور آواز لگانا اگر اجازت ہو تو اندر مجھے سلا دینا، دفن کر دینا، نہیں تو مجھے عام مسلمانوں کے ساتھ جنت البقیع میں دفنا دینا۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے، احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے جب ابوبکر صدیق کا جنازہ وہاں پر پہنچا، جست خاگی وہاں پر پہنچی اور روضہ پاک کے سامنے رکھ کر صرف ایک نادی نے آواز لگائی اور کہا کہ آپ کا حبیب آ چکا ہے، اگر اجازت ہے تو اندر سلا دیں ورنہ ان کو عام قبر میں قبرستان میں ان کو دفنا دیں۔ تو اس وقت جتنے لوگ روضہ پاک کے سامنے تھے سب نے یہ بات سنی، اور تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، ادخلوا الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے ساتھ داخل کر دو، حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو، اس کو جدا نہ کرو۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، نبی علیہ السلام نے فرمایا میدان حشر میں کل ہم اس طرح حاضر ہوں گے، میرے دائیں طرف ابوبکر ہوں گے، بائیں طرف عمر ہوں گے۔ تو ان کا کردار بہت نرالا ہے۔ آج یوم وفات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کوشش یہی ہو کہ ہمارا تو حکومت سے برسوں پہلے ہی مطالبہ چلا آ رہا ہے کہ جہاں اور چھٹیاں منائی جاتی تو ویسے تو چھٹی ہونی نہیں چاہیے، چھٹی کی چیز کی ہے تو چھٹی اگر ہے اجرک ڈے، مزدور ڈے، فرائیڈے، منڈے، پتہ نہیں کون کون سا ڈے، علامہ اقبال ڈے، مٹھائی ڈے، اب یہ سارا ڈے بن رہے ہیں، اگر ڈے کو حساب لگائیں تو 30-40 کے قریب، تو کم از کم اگر یہ امام الصحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی ڈے اور چھٹی ہونی چاہیے، تو ان کا ڈے منائیں، سرکاری سطح پر اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش ہو تاکہ عام مسلمانوں کو بھی پتہ چلے سنیوں کا امام اور نبی کے پہلے مددگار، پہلے صحابی، پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین اسلام پہ اتنا کردار اور کارنامہ تھا، خدمات تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والہانہ محبت اور ان محبت کی کچھ زکوٰۃ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور آج جو جلوس ہے اس میں بھی وقتاً فوقتاً جتنا وقت ہو سکے اس میں بھی شامل ہونے کی کوشش ہو تاکہ ہمارا بھی حشر ابو بکر و عمر کے ساتھ ہو۔ اور یہ بات بھی آخری میں یاد رہے، امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے متقی پرہیزگار اور ولی کامل باکرامت ولی گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کشف کا ایک ملکہ دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کشف کے ذریعے عالم آخرت دکھلائی اور یہ بات میرے دماغ میں بٹھائی اللہ نے، جنت پہ داخلہ ابو بکر عمر کی اجازت پر مشروط ہوگی۔
کل کوئی جنت پہ داخل نہیں ہو سکے گا جس کے دل میں ابو بکر عمر کی محبت نہ ہوگی. یہ کہنا چاہ رہے ہیں امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مکتوبات کے اندر. اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ اہل بیت کی والہانہ محبت اور اطاعت اور ان کے نقش قدم پر اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے. واقعی